ممبر پر مجھے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب فرسٹ ٹائم ممبر پیش کیا گیا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ آپ ایک لکڑی مبارک سے ٹیک لگا کر تھے، جلوہ افروز ہوا کرتے تھے۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ممبر پیش کیا گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے اور آپ خطبہ ارشاد فرمانے لگے تو روایتوں میں ملتا ہے کہ مسجد کے اندر سے کسی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ آواز بہت زیادہ بلند ہو گئی اور حدیث پاک میں اس کے الفاظ ملتے ہیں کہ جس طریقے سے بلکتا ہوا بچہ روتا ہے اس طریقے سے کوئی بلک بلک کے رو رہا ہے۔ اب سب دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر کہ کون رو رہا ہے، کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ممبر سے نیچے تشریف لاتے ہیں اور جا کر اس ستون کو اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں اللہ، اور اس کو ایسی تسکین مل جاتی ہے، محسن بھائی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ رونے کی آواز چلی جاتی ہے۔ کیا بات! نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے کیا فیصلہ فرمایا، اس کو دو آپشن دیے کہ تو کہاں رہنا چاہتا ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اس نے عرض کی تو وہ جو ہے اس کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا۔ تو یہاں پر علماء نے اس حدیث اس بات سے یہ لکھا کہ جس آقا کو ایک بے جان لکڑی کا رونا گوارا نہیں ہے، اس آقا کو ایک امتی کا فریاد کرنا، وہ کیسے آپ جو ہے وہ اس کی فریاد کو نہیں پہنچیں گے، فریاد رسی کیسے کیوں کر نہ کریں گے۔ تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کوئی پریشانی آئے، کوئی تکلیف آئے، کوئی درد ہو، کوئی بیماری ہو، تو وہ شاعر نے لکھا نا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اپنا کنیکشن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مضبوط ہونا چاہیے، اپنی لو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مضبوط ہونی چاہیے، تو پھر انشاءاللہ کیا دنیا کی مصیبت، کیا آخرت کی مصیبت، سب دور ہے سر انشاءاللہ بیڑے پار ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یا حسین ابن علی عشق گشا، یا حسین ابن علی مشکل گشا، آپ کے سب جان ساروں کو سلام، آپ کے سب جان ساروں کو سلام۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت شعر ہے، بہت خوبصورت شعر ہے۔ اور اس شعر کے اندر جو لفظ ہے نا مشکل کشا، اب یہ مشکل کشا